نیکی کا ہمارا سیگمنٹ، اور ہمارے آج کے نیکی کے مہمان کون ہیں اور معاملہ کیا ہے، اقرار صاحب بتائیں گے؟ بس میں بتاتا ہوں بالکل، لیکن چونکہ نیکی سیگمنٹ سے بالعموم ظاہر ہے ہم بہت کوئی اداس کر دینے والی سٹوری یا خاندان اور فیملی سے ملواتے تھے بالعموم، لیکن اس مرتبہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سیلیبریٹ بھی کیا جائے، یا وہ تمام ہمارے ہیروز جو کہ اس وقت اپنے اپنے محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں ساری صورتحال میں، ان کو سلام بھی پیش کیا جائے۔ تو آج کا یہ سیگمنٹ اسی طرح سے ہم نے ترتیب دیا ہے۔ کراچی کا آئسولیشن سینٹر جو کہ ایکسپو سینٹر میں قائم کیا گیا ہے، جہاں پہ بہت سارے مریضوں کو کرونا کے رکھا گیا ہے، 300 مریض اس وقت تک وہاں موجود ہیں اور 1200 تک مریض وہاں رکھے جا سکتے ہیں، وہ اتنی بڑی تعداد میں۔ افواج پاکستان، سول سوسائٹی، حکومت سندھ اور رضاکار وہاں پر جس طرح سے کام کر رہے۔ ریڈ زون جو ہے وہاں آپ کو یہ جان کر خوشگوار ہے کی خواتین حضرات کہ 50% لوگ وہ ہیں جو کہ ظاہر تنخواہ پر کام کر رہے ہیں، ڈاکٹرز ہیں مختلف اسپتالوں میں یا حکومت سندھ کے، اور 50% لوگ وہ ہیں ریڈ زون میں جو کہ ڈائریکٹ ان کرونا پیشنٹ سے روزانہ کی بنیاد پر رابطے میں ہیں، ان کو ادویات دیتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، جنہوں نے والنٹیئر کیا ہے، جو رضاکار ہیں اس ریڈ زون میں روزانہ کی بنیاد پر وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے تو پہلے بڑی زبردست تالیاں بجائیں نا، پوری دنیا میں رہنے والے جتنے لوگ جہاں موجود ہیں اپنے گھروں کی اسکرین کے سامنے، پلیز یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، آپ کے بچے یہ سیکھ سکیں کہ اچھے کام کرنے کی جزا ہوتی ہے کہ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ سو آپ کو ایک پیکیج دکھاتے ہیں، ہم کل وہاں گرین زون میں گئے آئسولیشن سینٹر میں، کس طرح سے وہاں کام ہو رہا ہے، جو رضاکار ہیں، والنٹیئرز ہیں، وہ کیسے کام کر رہے ہیں، اور انہی والنٹیئرز میں سے جو ان کو ہیڈ کر رہے ہیں کچھ لوگ آج ہم نے مدعو کیے ہیں، تو ہم ان کو براہ راست بھی سلام پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تو ذرا مختصر سا پیکیج ملاحظہ کیجیے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ان لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ کراچی میں گرین زون جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اور گرین زون سے مراد یہ کہ کمپیریٹیولی محفوظ ایریا ہے، اور یہیں پہ ایک کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر قائم کیا گیا ہے جہاں سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے تمام ایکسپو سینٹر کی ایک ایک چپے کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہ ہالز بھی جہاں پہ کرونا کے متاثرہ لوگوں کو رکھا گیا ہے، اور ان کو بھی 2 مختلف جگہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک وہ ہال ہے جہاں پہ صرف وہ لوگ جن میں کرونا پازیٹیو آیا ہے، اور ایک وہ ہال ہے جہاں پہ زیادہ کیئر کی ضرورت ہے، کوئی اور مرض بھی ساتھ ہے یا عمر کا ایک ایسا حصہ ہے جہاں ان کو کیئر کی زیادہ ضرورت ہے۔ 80% اگر ہم کہیں کہ ادویات، بیڈز، بستر، مشینیں عام لوگوں کی جانب سے، سوسائٹی کے لوگوں کی جانب سے فراہم کی گئی ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ فرنٹ لائن کی بات کرتے ہیں، جب ہم محاذ کی بات کرتے ہیں، جب ہم جنگ کی یا لڑنے کی بات کرتے ہیں یا شکست دینے کی بات کرتے ہیں کسی بھی دشمن کو، تو ظاہر ہے ہمارے ذہن میں، ہماری نظروں کے سامنے افواج پاکستان کی تصویر آتی ہے۔ سو یہاں پر بھی الحمدللہ فرنٹ لائن کے طور پر، فرنٹ لائنرز کے طور پر اس آئسولیشن کو سینٹر کو کھڑا کرنے میں افواج پاکستان کا رول، پھر اس کے بعد سول سوسائٹی، پھر اس کے بعد رضاکار عام لوگوں نے جس طرح سے خود کو والنٹیئر کیا۔ یہاں پہ جو ہم نے ون وے چینل بنایا ہے کہ پیشنٹ رجسٹر ہوگا۔ تو کیا نام ہے؟ عظیم، ٹھیک ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ کیا ریزلٹس دیکھ رہے تھے آپ اس کے؟ اچھا، تو آپ کو کتنے دن ہو گئے یہاں؟ 15-16 دن ہے، تو آپ کے اب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نیگیٹو ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نارملی یہ ہوتا ہے نا کہ لڑکیاں ذرا تھوڑا سا گھبرا جاتی ہیں چھپکلی دیکھ کے بھی، اور لیکن آپ تو ماشاءاللہ بالکل فرنٹ لائن پہ کام کر رہی ہیں، تو دل گھبراتا نہیں اندر جاتے ہوئے کہ سب ختم ہو گیا؟ ہم جب پہلے آ رہے تھے تو we had a lot of mixed feelings the night before we were coming here. کافی تھا، تو فیملی سے بھی دور، اور کام بھی ایسا ہے کہ جس میں رسک ہے، اور کمال ہے۔ ہمیں آپ پہ فخر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اپنی امان میں رکھے۔ کہ کس لیے بنائے جا رہے ہیں پیکٹس؟ مریضوں کے لیے؟ جی، وارڈ میں ڈسٹریبیوٹ۔ ٹھیک ہے، تو ان کا یہ سامان ہے جو آپ لوگ تیار کریں۔ ایک گولی بھی، ایک ٹیبلٹ بھی اگر گورنمنٹ کی جانب سے آئی ہے، اگر کسی نے عطیہ کی ہے، وہ اگر یہاں آ گئی ہے آئسولیشن سینٹر میں، تو کیسے میک شور کیا جائے گا کہ اس کا ریکارڈ آخری وقت تک، جب تک وہ استعمال نہیں ہو جاتی، اس کو مینٹین کیا جائے؟ جو ہم لوگ آپریشن چلا رہے ہیں، میجورٹی چیزیں ہم لوگ ڈونیشن پہ لیتے ہیں، کریکٹ؟ سو ان دیز کائنڈز آف آرگنائزیشنز جہاں پر ناٹ فار پروفٹ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کو اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے رکھنے کے لیے، تو لوگوں کو بھی یہ احساس ہو کہ ہم جو دے رہے ہیں وہ صحیح جگہ پہ۔ ایگزیکٹلی۔
گزار رہے ہیں لوگ یہاں, ان کا وقت اچھا گزرتا رہے. ٹیلی ویژن کا انتظام ہے اور یہیں سے اسکائپ سیشنز بھی کیے جاتے ہیں. ڈاکٹر نصرت بھی اور باقی ڈاکٹرز جو ہیں, باقی لوگ رابطے میں رہتے ہیں یہاں کے لوگوں کے ساتھ اسکائپ کے ذریعے, تو دونوں جانب سے بات ہو سکتی ہے. سو جتنی سہولت مہیا کی جا سکتی ہے, جتنا کھانے کا خیال رکھا جا سکتا ہے, جتنا ممکن ہے آئسولیشن میں رکھے گئے ان لوگوں کا خیال رکھنا, الحمدللہ اس کی کوشش کی جا رہی ہے. اب تک تقریباً 300 افراد اس آئسولیشن سینٹر میں جو ایکسپو سینٹر میں قائم کیا گیا ہے موجود ہیں. ان میں سے 50 لوگ ایسے ہیں جن کا انتہائی خیال رکھا جا رہا ہے, جنہیں ایکسٹرا کیئر دی جا رہی ہے, اور باقی لوگ صحت مند ہیں, بس صرف چونکہ کرونا پازیٹیو ہیں تو انہیں لوگوں سے الگ رکھنا ضروری ہے. اپنے گھر میں رہ کر فرنٹ لائنر کا کردار ادا کر سکتے ہیں. سو آپ سب سے ریکویسٹ ہے, پلیز جن ایس او پیز کا, جن حفاظتی تدابیر کا بار بار آپ سے کہا جا رہا ہے, ان کو ضرور فالو کیجئے. ان لوگوں کی خاطر جس پریشانی سے, جس تکلیف اور جس اذیت سے گزر کر یہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, اس کا احساس کرتے ہوئے پلیز اسٹے ہوم, اسٹے سیف. جی, تو یہ پیکیج آپ نے ملاحظہ کیا, لیکن ظاہر ہے ہم وہاں صرف گرین زون تک تھے. پھر اس کے بعد ایک اورنج زون ہے جہاں سے تمام ادویات اور وہ تمام چیزیں جو کہ یا تو گرین زون سے ریڈ زون تک پہنچائی جاتی ہیں یا پھر واپس وہ باہر آتی ہیں. اور پھر ایک ریڈ زون ہے جس کی تیاری آپ دیکھ رہے تھے, اور مجھے جان کر بہت خوشی ہوئی اور ہماری ان والنٹیئر سے وہاں ملاقات بھی ہوئی جن کے چہروں پر اب زخم بن چکے ہیں بادامی صاحب. اب تک ہم دیکھ رہے تھے صرف, اور وہ رضاکار ہیں جو اب وہاں کنٹینرز میں رہ رہے ہیں صرف اس لیے کہ اب وہ اپنے گھر والوں سے بھی نہ ملیں, سو دیٹ ایک آئسولیشن رہے اور وہ خدمت بھی کر سکیں لوگوں کی. سو سلام ہے پاکستانی قوم کو, ماشاءاللہ کسی بھی طرح سے دنیا کی کسی قوم سے کم نہیں. کسی جذبے کی بات کر لیجئے آپ, کسی میدان کی بات کر لیجئے آپ, الحمدللہ حوصلے بلند ہیں. اور جو مناظر میں کل دیکھ کر آیا ہوں, مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ قوم کرونا کو شکست دے گی, اور اس شکست دینے میں اہم ترین کردار ہے. یہاں ڈاکٹر نصرت ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں چاہوں گا کہ ان کے لیے ڈاکٹر وارث اور ڈاکٹر عارش موجود ہیں, ان کے لیے تالیاں بجا دیجئے کہ یہ لیڈ کر رہے ہیں سب لوگ. ہمارا جتنا بھی سٹاف ہے, ہمارے کیمرہ مین, ہمارے آڈیو کے لوگ, ہمارے لائٹ کے لوگ, ظاہر ہے چونکہ آڈینس نہیں ہے ورنہ ہم سب کو آپ کو ایک سٹینڈ اپ اویشن کے لیے ریکویسٹ کرتے, لیکن ظاہر ہے. ڈاکٹر نصرت, تھینک یو سو ویری مچ, آپ نے وقت نکالا اور جو کام آپ کر رہی ہیں اس کے لیے خاص طور پر آپ کا بہت شکریہ. بادامی صاحب, پہلے دن سے اس آئسولیشن سینٹر کو کھڑا کرنے میں, ایک ایکسپو سینٹر کو ایک آئسولیشن سینٹر میں تبدیل کرنے میں ڈاکٹر نصرت کا اور ان کی رضاکار فورس کا بڑا کردار ہے. تو ہم انہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مائک پلیز آپ. تو ذرا ہمیں پلیز بتائیے گا کہ یہ کس نے آپ سے رابطہ کیا, یا آپ نے خود سوچا کہ ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا ہے, یہ کیسے سلسلہ شروع ہوا ایکسپو سینٹر میں؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. بیٹا مائک دکھاؤ. جی, سو ہوا یہ کہ میں کافی دنوں سے پریشان تھی کہ یہاں بھی آگے پہنچ گئے کیسز اور کچھ کرنا چاہتے ہیں, مگر یہ سوچ بس سوچ میں ہی تھی. پھر مجھے کال آئی ہمارے ایک اور کالیگ ہیں ڈاکٹر فیصل محمود کی کہ آپ کچھ کرنا چاہ رہی ہیں. میں کہا جی, ایکسپو سینٹر چلی جائیں. میں کہا کب جانا ہے؟ بس ابھی لوگ پہنچے ہوئے ہیں, آپ بھی پہنچ جائیں. صحیح. تو وہاں پہ گورنمنٹ کے لوگ اور ملٹری کے لوگ موجود تھے, تو میں بھی پہنچ گئی. انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھ لیں اور اس کا پلان بنا لیں. تو میں نے پوچھا کہ کتنا ٹائم ہے میرے پاس, تو وہ بدھ کی دوپہر کا ٹائم تھا, اور کہا کہ جمعے کو صبح پریزنٹ کرنا ہے. آئی ہیڈ 36 hours ٹو میک دا پلان. رائٹ. تو وہاں سے نکلتے ہی پہلی کال میں نے عارش کو کی اور اس کو کہا کہ سنو کام کرو گے؟ تو کہا کیا کام کرنا ہے؟ میں کہا بس یہ کرونا سینٹر, آئسولیشن سینٹر بنانا ہے ود ریسپیکٹ ٹو کرونا. تو ان اے فلیش آف اے سیکنڈ ہی سیڈ شیور. میں کہا میں بھی کہیں اور جا رہی ہوں, تم جاؤ ایکسپو اور اس کے میپس کو ذرا لے کر آؤ, پھر ہم اس پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. واہ. سو ہم دونوں بیٹھے آغا خان یونیورسٹی کے لاؤنج میں, اینڈ دین ڈاکٹر وارث کی قسمت اچھی تھی, یہ وہاں سے کراس کر کے جا رہے تھے, اینڈ آئی جسٹ کال ڈاکٹر وارث, آ جائیں آپ بھی آ جائیں, وڈ یو لائک ٹو ورک. اینڈ اور ڈاکٹر نصرت کے ساتھ جس طرح ہم ڈاکٹر عارش کو دیکھ رہے ہیں, اسی طرح سے ینگسٹرز کی, بلکہ جن کو آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے تھے, وہ جو انوینٹری کی ٹیم تھی اور باقی ایسے بہت سارے لوگ ڈاکٹر نصرت کے ساتھ رضاکار کے طور پر کام. تو ان کو ہم نے کیا ایک خاص ٹرمینالوجی بھی تھی جو ان لوگوں کے لیے ہم استعمال کر رہے تھے؟ دے آر دی لیڈس, پروگرام لیڈس. سو ایک انوینٹری کا لیڈ ہے, ایک انفیکشن کنٹرول کا ہیڈ ہے, اسی طرح سے سپلائی چین ہے, سو ایچ آر ہے, ٹریننگ ہے, سب رضاکار چلا رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس میں سے بہت سارے بچے گھر نہیں گئے ہیں, 3 ہفتوں سے وہیں رہ رہے ہیں. پورا پروگرام ہم نے پیپر پہ لکھ کے اس کو کس طرح سے ٹرانسفارم کیا ہے کہ اب ہم نے پیشنٹس ایڈمٹ کرنے شروع کر دیے.
So we built all those walls, converted those walls. ہم نے کوئی 10 دن میں ریکارڈ ٹائم میں اس کو کنورٹ کیا پاکستان فوج کے ساتھ مل کے, اور 4 دن ہمیں لگے کہ ہماری پی 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 کمپلیٹ ہو, اور پھر ہم نے 6 اپریل سے ایڈمیشن شروع اور کیے. کتنی کمال کی بات جو آپ نے بتائی کہ اس میں سے آدھا اسٹاف ہے جو بغیر پیسوں کے کام کر رہا ہے. ریڈ زون میں, گرین زون اور اورنج زون کی بات نہیں کر ساتھ کیا ہو سکتا ہے, جو ریڈ زون میں ہے, یعنی جو آپ جن کو آپ مریضوں کے ساتھ گھومتا پھرتا دیکھ رہے تھے, اور آپ یقین کیجئے ہم نے اپنی ایک بہن کو تیار ہوتے ہوئے دیکھا. بادامی صاحب کوئی ایک حصہ ایسا نہیں جس سے ہوا کہیں داخل ہونے کا امکان ہو. ٹیپیں لگائی جاتی ہیں, باقاعدہ ٹیپنگ کی جاتی ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ بتائیں گی ہمیں کہ وہ جو 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے آپ نے اندر ڈیوٹی کرنا ہوتی ہے, اس میں نہ آپ پانی پی سکتے ہیں, نہ آپ فطری حاجات کے لیے آپ واش روم کا استعمال کر سکتے ہیں. 6 گھنٹے آپ کو کمپلیٹ اس کے اندر, جس میں گرمی, اور ذرا بتائیے گا وہ کیسا لباس ہے جس میں ہم دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ لباس ہے, اس کو پی پی ای کہا جاتا ہے, پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ, اور اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں. سو ہمارے جو ٹیم آتی ہے ان کو کہا جاتا ہے, ابھی تو رمضان ہے لیکن رمضان سے پہلے ان سے کہا گیا تھا کہ 2 گھنٹے پہلے کھانا پینا بند کر دیں. پھر وہ اسکربس میں آتے ہیں, آتے یہ لوگ واش روم جاتے ہیں, سو دیٹ اس 6 گھنٹے کے دوران ان کو ضرورت نہ پڑے. اسکربس کے اوپر پہلے ایک پی پی بنی سوٹ پہنا جاتا ہے, گلوز اینڈ فٹ کور, اس کے بعد پھر ایک گاؤن ہے جس کی ڈبل لیئر ہے. سو 3 لیئرز میں اس کی پروٹیکشن ہے, ڈبل گلوز. لیکن وہ تو گرمی بہت لگتی ہوگی اس کے اندر. جی, تو ہم نے اس کا پورا خیال رکھا ہے, بیکاز انٹرنل ٹیمپریچر, انٹرنل انوائرمنٹ جو ہالس کے ہیں اس کو کنٹرول کرنا اور اس کو اسٹڈی کرنا بہت ضروری تھا. تو انٹرنل ٹیمپریچر 23 تک ہو تو یہ بنی سوٹس میں ان کو ڈی ہائیڈریشن کے چانس کم ہے. تو ایک بڑی اچھی بات جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ 80% ابتدائی طور پر جو یہ سینٹر کھڑا کرنے کے لیے جو چیزیں درکار تھیں, جن ادویات کی ضرورت تھی, جو بیڈز چاہیے تھے, جن میٹرس کی ضرورت تھی, وہ 80% پاکستان کے عام شہریوں نے, عام لوگوں نے, جو بھی بزنس مین تھے, تاجر تھے, ان لوگوں کی جانب سے مہیا کی گئیں. سو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. پھر افواج پاکستان کا جو کردار ہے, حالانکہ وہ اس سارے معاملے میں, ان کا جی ہمیں فی الحال تصویر اور اس کی ویڈیو کی نہیں, لیکن میں ضرور بتانا چاہوں گا آپ کو کہ پاکستان کی فوج کی جو انجینئرنگ کے لوگ ہیں, انہوں نے جس طرح سے اپنا رول پلے کیا. واش رومز نئے سرے سے بنائے گئے, فارمیسی بنائی گئی, کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر بنایا گیا, سگنلز کے جو لوگ ہیں انہوں نے وہاں پہ انٹرنیٹ کے مہیا کرنے کے لیے سیکیورٹی کا سارا نظام اور کوآرڈینیشن کے حوالے سے جتنا کام ہو سکتا تھا, سو پاکستان کی فوج نے, پاکستان کے سول سوسائٹی کے لوگوں نے, پاکستان کے عام شہریوں نے ایز والنٹیئر ایک طرح سے ایک معجزہ کر دکھایا ہے. 1200 لوگوں کو وہاں رکھنے کی گنجائش موجود ہے, جس طرح ڈاکٹر نوزر نے بتایا کہ کچھ گھنٹوں کے اندر یہ سب کچھ کیا گیا ہے. سو یہ بڑی ایک خوبصورت بات. ڈاکٹر عارش, آپ کی طرف میں آتا ہوں. گھر والوں نے روکا نہیں آپ کو کہ یہ کس کام پہ جا رہے ہیں؟ اچھا, کسی نے تو آپ کو سمجھایا ہوگا. سمجھایا بس یہ تھا کہ اپنا خیال رکھنا. گھر والوں نے فخر ظاہر کیا کہ ایک حد تک جہادی لڑنے آئے نا سر. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. آئی تھنک ہمارے جینیٹرز اور ہمارے ڈاکٹر سے لے کے وہ لوگ سب جو اس کے چلانے میں انوالوڈ ہیں, سب ایک طرح کا وار لڑ رہے ہیں. کرونا وائرس بہت ہی زیادہ نئی ایک وبا ہے دنیا میں, جس کا کسی کو بھی نہیں پتا تھا اپ انٹل دسمبر 2019. بالکل ایسا ہی. سو ہاں, گھر میں ہمیشہ ایک تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے, بٹ ایوری بڈی آئی تھنک از پراؤڈ آف دوز پیپل ورکنگ ایٹ FIC. اینڈ کسی نے یہ نہیں بولا کہ نہ کرو, سب نے بولا خیال سے کرو, خیال سے کرو. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر حارث, آپ کے لیے یہ بات کتنی فیسینیٹنگ ہے. مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ سوچ کے کہ میں اس قوم کا فرد ہوں الحمدللہ کہ جس قوم کے 50% لوگ ریڈ زون میں اس وقت والنٹیئر کیے ہوئے ہیں, جن کو کوئی بے لوس ہو کر, بالکل کوئی یعنی کسی تنخواہ کے لیے نہیں, کسی معاوضے کے لیے نہیں, اپنے گھر والوں سے 3 ہفتے سے دور ہے. آپ تو ان لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں, وہاں موجود ہیں. آپ کے لیے یہ بات کتنی خوبصورت بات ہے. مجھ سے اگر پوچھیں تو ایک بات کہوں گا کہ ہم نے جب بھی دیکھا ہے پاکستان کی ہسٹری کے اندر کہ کبھی بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے, پاکستانی قوم ایک جگہ پہ جمع ہو جاتی ہے. ہم نے اس کا بیسٹ ایگزامپل FIC کے اندر دیکھا. یعنی ہمارے پاس سول سے لے کے اسٹوڈنٹس, ڈاکٹرز, آرمڈ فورسز, سول سائڈ کے ہمارے ڈاکٹرز سے لے کے آپ لوگ ماشاءاللہ, ہمارے پاس بہت اچھی ریپرزنٹیشن رہی ہے ہمیشہ سے. فرام ڈے 1 when we started, اس دن سے لے کے آج تک میرا خیال ہے کہ قوم کے کسی بھی سیکشن کو آپ دیکھیں, انہوں نے الحمدللہ اپنا بھرپور کردار ادا کیا. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, 2 سوال جلدی سے چاہوں گا, بس ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں. ایک تو یہ بتا دیجیے, میں ضرور چاہوں گا کہ آپ نام لیجیے
لیکن بہت جلدی سے کہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا. ایک تو ظاہر ہے آپ ہیں سب والنٹیئر جنہوں نے کیا, جنہوں نے عطیات دیے, جنہوں نے وہاں مشینیں لگائیں, جنہوں نے بیڈز بھجوائے, جنہوں نے ادویات بھیجی وہاں پہ, جنہوں نے پی پیز کے لیے انتظام کیا. ہم نے بھی ARY نے بھی اپنے طور پر ایک کوشش کی الحمدللہ. تو ذرا بالکل بتا دیجیے گا. سو آرمڈ فورسز تو آپ کہہ چکے ہیں, کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ پیپر پہ تو ہم بنا سکتے تھے, اس کو کھڑا کرنے میں جو پاکستان آرمی کا رول ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. دیٹس نمبر 1. زندہ باد. اس کے بعد 2 لوگ تھے جن کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے. ایک ہے ڈاکٹر فرحان عیسیٰ, اور انہوں نے اپنی پوری اسٹیٹ لیب ہمیں اسٹیبلش کر کے دی ہے فری آف کاسٹ. اس کے علاوہ مائی واٹر نے ہمیں واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا کے دیا. سیلانی نے اور JTC نے ہمیں کھانا پرووائڈ کیا ہے. اس کے علاوہ اسکاؤٹ, پاکستان اسکاؤٹس ہیں وہاں پہ. اس کے علاوہ PPMA نے ہمیں میڈیسنس دی تھیں. گورنر نے ہمیں PPE سوٹس دیے. سو ایک لمبی لسٹ ہے جن لوگوں کا ہم شکریہ. اور بس جلدی سے بتا دیجئے کہ ہمیں اگر ہم یہ خدا نخواستہ ضرورت پڑتی ہے کہ 1200 کی کیپیسٹی تک لے کے جائیں اس کو, تو ہمیں والنٹیئر کے طور پر کن کن لوگوں کی ضرورت ہے؟ ڈاکٹرز کی, پیرامیڈیکل سٹاف کی, ایون صفائی کرنے والوں کی, جو ٹرینڈ لوگ ہیں, ورنہ تو پورا ملک نکل آئے گا انشاءاللہ اگر ہم آواز دیں گے. لیکن جن کی ضرورت ہے وہاں پہ ذرا بتا دیجئے تاکہ لوگ والنٹیئر کریں. اور کیسے رابطہ کریں؟ وہ ہمارا پورا ایک ویب سائٹ ہے آئسولیشن سینٹر کا, اس میں ایک فارم ہے وہ فل کر سکتے ہیں. سو ڈاکٹرز, نرسز, HCAs, ہیلتھ کیئر اٹینڈنٹس اینڈ جینیٹوریل اسٹاف یہ تو اندر جاتے ہیں. صحیح. پھر ان کی ایک پوری مشینری چلتی ہے جو کہ انفیکشن کنٹرول کی ٹیم ہے. انٹرفیس بٹوین گرین زون اینڈ ریڈ زون, اورنج زون کہلاتا ہے. سو اس کے جو لوگ ہیں, سو وہ ڈاکٹر ضروری نہیں ہے کہ ہوں. سو ایسا نہیں ہے کہ صرف ڈاکٹر ہیں, نرسز ہیں, پیرامیڈکس ہیں تو ہی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اس میں ہمارے سارے لوگ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہم وارڈز میں اب اپنی انٹرنل ویب سائٹ بتا سکتے ہیں ہم اس کا کوئی؟ جی, فیلڈ آئسولیشن سینٹر کراچی, فیس بک پہ اس کا پیج ہے. آئسولیشن سینٹر کراچی, اگر فیس بک پہ اس کا پیج ہے اینڈ اس پہ فارم ہے. زندہ باد. کیا بات ہے. اور بلانی صاحب, اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے میری زندگی کے کم مومنٹس ہیں جن میں مجھے رشک آتا ہے کسی پہ, ورنہ کوشش ہوتی ہے کہ خود کر لیں, اچھا کام دیکھیں. اور وہ کہ جو میں نہیں کر پا رہا تھا اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں یہ کام کروں, کہ جب ہم نے اپنی ایک بہن کو دیکھا اور وہ جب اپنے مکمل تیاری کر رہی تھی, کل میں نے بھی وہاں پہ بھی یہ بات کی, اور اس کو ٹیپ کیا جا رہا تھا اور وہ مکمل جذبے کے ساتھ اندر ریڈ زون میں جانے کی تیاری کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ میں نے بہت رشک سے بہت دعا بھی کی ان کے لیے, اور مجھے بہت فخر بھی ہوا. اور ہم آپ سب پر فخر ہے, ان تمام لوگوں پر جو کہ صرف یہی نہیں جہاں پاکستان میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں, دنیا بھر میں, بلکہ جتنے بھی انسان اس وقت اس وبا کے خلاف اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں, تمام لوگوں کو سلام پیش کرنا چاہیے. اور آپ لوگوں کے توسط سے ہم آپ کو رخصت کریں گے سلیوٹ کے ساتھ, سلام کے ساتھ, تالیاں بجا کے. اینڈ آئی ایم شیور کہ گھر کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر تالیاں بجا کر ان ڈاکٹرز کے لیے, ان تمام ڈاکٹرز کے لیے جو اس وقت بھی اسپتالوں کے اندر, آئسولیشن سینٹرز کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اپنی زندگی سے بے فکر ہو کر, وہ تمام لوگ, ہمارا سارا سٹاف کھڑا ہو چکا ہے یہاں پہ. ہم تالیاں بجا کے رخصت کریں گے اپنے ان ہیروز کو. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. बहुत शुक्रिया आपका.